تو اللہ نے حضرت معاویہ کا انتخاب کیا جو بنو امیہ میں سے ہیں اور بادشاہت کے لیے چوتھی صف میں سے ہیں اور حکومت کی تربیت پا چکے ہیں 18 برس سے۔ یزید بن ابی سفیان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر بنایا تھا، دمشق کا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی 22 سال کی عمر میں بنا دیا تھا گورنر۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ دمشق کا گورنر کس کو بنایا عمر؟ کہا تیرے بیٹے معاویہ کو بنایا۔ کہا وصلت الرحم وصلک اللہ، وصلت الرحم وصلک اللہ۔ حضرت عمر کے دور سے حکومت شروع کی، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک اور علی رضی اللہ عنہ کے دور تک 18 برس حکومت کے سارے راز سمجھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنگ صفین کے بعد تحکیم کا واقعہ پیش آیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین کا لقب لے لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن نے جب خلافت سے دستبردار ہو گئے تو بلا شرکت پھر ساری اسلامی سلطنت کے امیر المومنین بنے۔ تو حکومت کا تجربہ پہلے ہو چکا ہے، مزید 19 برس 38 سال حکومت کی، 19 سال بطور گورنر اور 19 سال بطور امیر المومنین۔ یہ پہلے بادشاہ ہیں، لیکن یہ بادشاہ ہیں رحمت والے۔ اور ایک حدیث میں تھا احلم امتی معاویہ، میری امت کا حلیم ترین آدمی ہے معاویہ بن ابی سفیان۔ وہ فرمایا کرتے تھے مجھے معاف کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے کل قیامت کے دن اس کا اجر ہی نہ ملے۔ تمہیں تو بدلہ لینے میں مزہ آتا ہے، جواب دینے میں مزہ آتا ہے، اور اگلے کو سوئی چبھونے میں مزہ آتا ہے۔ وہ کہتے مجھے معاف کرنے میں مزہ آتا ہے، اور ایسا مزہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے اللہ یہ نہ کہہ دے تو اپنے مزے کے لیے کرتا تھا۔ ان کی بردباری نے، ان کے حلم نے ساری امت کو جوڑ دیا، اور پھر دعوت کی گاڑی چل پڑی، اور پھر روم کی طرف لشکر کشی۔ یہ شمالی افریقہ میں جو لشکر کشی ہے یہ حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوئی، لیکن بعد میں بغاوت ہوئی اور سب فتوحات دوبارہ ہاتھ سے نکل گئی تھیں۔ پھر دوبارہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ان علاقوں کو دوبارہ لیا گیا۔ اس میں بر مسلسل بغاوتیں کرتے تھے، مسلسل۔ پھر یزید کے دور میں جا کر وہ بغاوتیں ختم ہوئیں اور ایک استحکام نصیب ہوا، اور اس میں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور بسکرہ الجزائر میں ایک جگہ ہے وہاں ان کی قبر بنی ہے۔ اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ آپ کے تیونس میں مدفون ہیں، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کے دور میں حسین کی شہادت کا واقعہ پیش ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے استخلاف میں مخلص تھے کہ حکومت کے نام پر خون ریزی اور اہل لوگ ہیں نہیں، مجمع علیہ لوگ ہیں نہیں، متفقن علیہ لوگ ہیں نہیں، تو ان کو یہ خیال ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ بنا دوں تاکہ میرے بعد اختلاف نہ ہو۔ پر اللہ کی تقدیر کہ سب سے بڑا اختلاف ہی اسی کے دور میں ہوا، تو اتنا کہا لم یبقى الا ابنی و ابناؤہم و ابنی احق۔ اور بات یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی طور پر طاقت پکڑتا ہے تو اس کا ایک مضبوط جتھا بن جاتا ہے، اس جتھے کی وابستگیاں ہو جاتی ہیں اس خاندان کے ساتھ، ان کو وہاں سے ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں تو تاریخ کو تبلیغ سے بڑا سمجھا ہوں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 1995 میں، تو میواتیوں کو بہت بڑا گروہ نظام مرکز کے آگے ایک مسجد ہے، وہاں میں نے کئی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، وہاں مسلح ہو کے اکٹھے ہو گئے کہ اگر مولانا سعد کے علاوہ کسی اور کو امیر بنایا گیا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اور مولانا سعد صاحب بچے بالکل اس وقت، 30 سال بھی عمر نہیں تھی اس وقت ان کی، تو ہمدردیاں وابستہ ہو جاتی۔ اور ایک طبقہ مولانا زبیر صاحب کا ساتھی ہوگی کہ اگر مولانا زبیر صاحب کے علاوہ کسی اور کو امیر بنایا گیا تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ والے دعا دیں
جو اس وقت ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں۔ وہ فتوے کے مفتی تو اتنے نہیں تھے کہ وہ بعد میں مطالعے کا موقع ہی ختم ہو گیا، شروع میں افتاء میں کام کیا تو اس سے مفتی کہلانے لگے، لیکن بعد میں تو ان کے سفر تھے، لیکن تبلیغ کا مفتی شاید ہی ماں نے ایسا جنا جس نے اتنے بڑے اختلاف کو ایسے جوڑا۔ آج کل کے یہ مفتی ہیں نا، یہ ناقل ہیں، ناقل، یہ جتنے تمہارے دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے جن کو آپ کہتے ہو مفتی صاحب مفتی صاحب، یہ مفتی نہیں ہیں، یہ ناقل ہیں۔ یہ تو فتویٰ نقل کر کے دے دیتے ہیں، اپنی بصیرت کے ساتھ معاملات کو سلجھانے والے کو مفتی کہتے ہیں۔ مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے، 98 میں انتقال ہوا، اس وقت کہتے تھے پاکستان میں 2.5 مفتی ہیں، مفتی احمد علی سن رہے ہو؟ کہتے تھے پاکستان میں 2.5 مفتی ہیں، 2 پورے ہیں، 1 آدھا ہے۔ میں نے کہا جی کون ہے؟ کہ بتاؤں گا نہیں، بتاؤں گا۔ مفتی اس کو نہیں کہتے جو بدائے ثنائے سے فتویٰ نقل کر کے دے دے، اور عالمگیری سے اور تمہاری وہ کیا ہے در مختار سے یا ان کتابوں سے تمہیں فتویٰ نقل کر کے دے دے۔ یہ تو ناقلین ہیں۔ اب تو یہ بے وقوف 1 سال تخصص میں کرنے کے بعد خود اپنا نام کے ساتھ مفتی لکھتا ہے، مفتی طارق جمیل۔ الو کو عبارت پڑھنی نہیں آتی اور خود اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھواتا ہے۔ مفتی کا مطلب ہے مفت کی کھانے والا، ویلیاں کھاوانا۔ مفتی اس کو کہتے ہیں جو اپنی بصیرت کے ساتھ مسائل کی گتھیاں سلجھا دے۔ ساری زندگی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قدر، اللہ کا شکر ہے تمام اکابر کی قدر دل میں رہی، تو مفتی صاحب کا روب داب، جلال اور شاہی ٹھاٹ باٹ ایسے ذرا بود رہتا تھا، بود رہتا تھا۔ لیکن پہلی دفعہ ان کی عظمت اور ہیبت سامنے آئی جب 95 میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور جیسے انہوں نے تبلیغ والوں کو سنبھالا، مفتی صاحب نہ ہوتے تو نظام الدین میں پھٹا پڑ جاتا اور رائمنڈ والے نظام الدین سے الگ ہو چکے ہوتے۔ اس بندے نے ایسے جوڑ اصل مفتی ہونے کا حق ادا کیا، وہ زین العابدین کے نام کا حق ادا کیا۔ تو میں اس سے یزید کے استخلاف کو سمجھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بے بس تھے، کہ سیاسی وابستگیاں اور محبتیں خاندانوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، شورائی نظام نہیں چل سکنا تھا، یہ ایک طبعی چیز ہے، یہ ہو جانا تھا۔ بیرم خان ہندوستان میں بہت بڑا نام ہے، بیرم خان ابراہیم خان خانہ کا والد تھا، اور بڑا عظیم انسان گزرا ہے، اللہ اس کی بخشش کرے، بڑا عظیم انسان تھا۔ مغل خاندان کے لیے اس کی بڑی خدمات ہیں۔ ہمایوں مر گیا تو اکبر 12 برس کا تھا، کل 12 برس 12 برس کے بچے کا سر اتار کے تخت پہ بیٹھنا کیا مشکل تھا بیرم خان کے لیے، کہ ساری فوج بیرم خان کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس نے اکبر کو تخت پر بٹھایا اور خود اس کا نوکر بن کے زندگی گزاری، اور جب تک وہ پروان نہیں چڑھا اس پر چھاؤں کر کے کھڑا رہا۔ یہ جذبات وابستہ، اللہ کا نظام ہے، جب وہ کسی کو بادشاہی دیتا ہے تو پھر اس کے مطابق وہ نظام چلا دیتا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کا استخلاف کیا، اس میں ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں نے شدید مخالفت کی۔ بہرحال میں صرف تمہیں اس سے تاریخ سے گزارنا چاہتا ہوں، میں اصل دعوت کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ دعوت کتنا عظیم کام ہے، کتنے اتار چڑھاؤ آئے، اور اللہ نے اس امت کو اپنے اصل منصب پر کسی نہ کسی درجے میں باقی رکھا، اور آج پھر دوبارہ لوٹا دیا ہے، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ غزل اس نے چھیڑی